جریر نے عبد الملک بن عبیر سے حدیث سنائی، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی حیثیت سے سب کو اور خاص کر کے الگ خاندانوں اور لوگوں کو ان کے نام لے لے کر فرمایا، اے کعب بن لؤی کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے عبد مناف کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو ہاشم کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے فاطمہ بنت رسول اللہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مواخذے کی صورت میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ تم لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے، اسے میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 501۔ عبد الملک سے جریر کے علاوہ ابو عوانہ نے بھی یہ حدیث اسی سند کے ساتھ بیان کی، لیکن جریر کی روایت زیادہ مکمل اور سیر حاصل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 502۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب آیت اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، اے عبد المطلب کی اولاد، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 503۔ ابن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری گئی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو، میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے عبد المطلب کے بیٹے عباس، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے اللہ کے رسول کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ، مجھ سے میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 504۔ ایک اور سند سے اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 505۔ یزید بن زرع نے سلیمان تیمی سے، انہوں نے ابو عثمان کے واسطے سے حضرت قبیصہ بن مخارق اور حضرت زہیر بن عمرو رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی۔ دونوں نے کہا کہ جب آیت اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اتری، کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی چٹان کی طرف تشریف لے گئے اور اس کے سب سے اونچے پتھروں والے حصے پر چڑھے، پھر آواز دی، اے عبد مناف کی اولاد، میں ڈرانے والا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی ہے جس نے دشمن کو دیکھا تو وہ خاندان کو بچانے کے لیے چل پڑا اور اسے خطرہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے نہ پہنچ جائے تو وہ بلند آواز سے پکارنے لگا، وائے اس کی صبح کی تباہی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 506۔ یزید بن زرع کے بجائے معتمر نے اپنے والد سلیمان کے حوالے سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 507۔ ابو اسامہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے عمر بن مرہ سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، خاص کر اپنے خاندان کے مخلص لوگوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے یہاں تک کہ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور پکار کر کہا، وائے اس کی صبح کی تباہی۔ سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد۔ چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں کی اولاد، اے فلاں کی اولاد،
اے عبد مناف کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد۔ یہ لوگ آپ کے قریب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے گھڑ سوار نکلنے والے ہیں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہمیں آپ سے کبھی جھوٹی بات سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں آنے والے شدید عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تو ابو لہب کہنے لگا، تمہارے لیے تباہی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ پھر وہ اٹھ گیا، اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اور وہ خود ہلاک ہوا۔ اعمش نے اسی طرح صورت کے آخر تک پڑھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 508۔ اعمش سے ابو اسامہ کے بجائے ابو معاویہ نے اسی سابقہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر چڑھے اور فرمایا، وائے اس کی صبح کی تباہی۔ اس کے بعد ابو اسامہ کی بیان کردہ حدیث کی طرح روایت کی اور آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اترنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 509۔ ابو عوانہ نے عبد الملک بن عمیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے اور انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ نفع پہنچایا؟ وہ ہر طرف سے آپ کا دفاع کرتے تھے اور آپ کی خاطر غضبناک ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، وہ کم گہری آگ میں ہے جو ٹخنوں تک آتی ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 510۔ سفیان بن عیینہ نے عبد الملک بن عمیر سے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے روایت کی، کہا، میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کی خاطر مخالفین پر غصہ کرتے تھے، تو کیا اس سے ان کو کچھ نفع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں نے ان کو آگ کی اتھاہ گہرائیوں میں پایا تو ان کو کم گہری آگ تک نکال لایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 511۔ سفیان ثوری نے اسی سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابو عوانہ نے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 512۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے قیامت کے دن میری سفارش ان کو نفع دے گی اور انہیں اتھلی یعنی کم گہری آگ میں ڈالا جائے گا جو بمشکل ان کے ٹخنوں تک پہنچتی ہوگی، اس سے بھی ان کا دماغ کھولے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 513۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم میں سے سب سے کم عذاب میں وہ ہوگا جو آگ کی 2 جوتیاں پہنے ہوگا، اس کی جوتیوں کی گرمی سے اس کا دماغ کھولے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 514۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، انہوں نے 2 جوتیاں پہن رکھی ہوں گی جن سے ان کا دماغ کھولے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 515۔ شعبہ نے ابو اسحاق سے سن کر حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے سنا، کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخیوں میں سب سے کم عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کے تلموں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، ان سے اس کا دماغ کھولے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 516۔ شعبہ کے بجائے اعمش نے ابو اسحاق سے، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دوزخوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں جوتے اور دونوں تسمے آگ کے ہوں گے۔ ان سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے۔ وہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی بھی اس سے زیادہ عذاب میں ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ان سب میں سے ہلکے عذاب میں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 517۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابن جدعان جاہلیت کے دور میں صلہ رحمی کرتا تھا اور محتاجوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا یہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اس نے کسی ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا، میرے رب حساب و کتاب کے دن میری خطائیں معاف فرمانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 518۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے برسر عام یہ کہتے ہوئے سنا، یقیناً آل ابی یعنی فلاں میرے ولی نہیں، میرا ولی صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اور نیک مومن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 519۔ ربیع بن مسلم نے محمد بن زیاد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے ان میں شامل کر۔ پھر ایک اور کھڑا ہو گیا اور کہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اقاشا اس معاملے میں تم سے سبقت لے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 520۔ شعبہ نے کہا، میں نے محمد بن زیاد سے حدیث سنی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، آگے ربی کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 521۔ سعید بن مسیب نے حدیث سنائی کہ انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا، وہ 70,000 افراد ہوں گے، ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جس طرح 14ویں رات کو ماہ کامل چمکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس پر اقاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ اپنی سرخ سفید اور سیاہ دھاریوں والی چادر بلند کرتے ہوئے اٹھے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اسے ان میں سے کر دے۔ پھر ایک انصاری کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 522۔ سعید بن مسیب کے بجائے ابو یونس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے 70,000 افراد جنت میں داخل ہوں گے، چاند کی صورت میں ان کا ایک گروہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 523۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 اشخاص حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جو داغنے کے عمل سے علاج نہیں کراتے، نہ ہی دم کراتے ہیں، اور اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ اقاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے ہو۔ عمران رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 524۔ حکم بن اعرج نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میری امت کے 70,000 لوگ حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، شگون نہیں لیتے، داغنے کے ذریعے سے علاج نہیں کرواتے اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 525۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ افراد۔ ابو حازم کو شک ہے کہ سہل رضی اللہ عنہ نے کون سا عادت بتایا، اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ وہ یکجا ہوں گے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے۔ ان میں سے پہلا فرد اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک آخری فرد بھی ساتھ ہی داخل نہ ہوگا۔ اکٹھے ہی جنت کے وسیع دروازے سے اندر جائیں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند جیسے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 526۔ حشیم نے کہا، ہمیں حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی، کہا کہ میں سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم میں سے وہ ستارہ کس نے دیکھا تھا جو کل رات ٹوٹا تھا؟ میں نے کہا، میں نے۔ پھر میں نے کہا، میں نماز میں نہیں تھا بلکہ مجھے ڈس لیا گیا تھا، یعنی کسی موذی جانور نے ڈس لیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، میں نے دم کروایا۔ انہوں نے کہا، تمہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا؟ میں نے جواب دیا، اس حدیث نے جو ہمیں شعبی نے سنائی۔ انہوں نے پوچھا، شعبی نے تمہیں کون سی حدیث سنائی؟ میں نے کہا، انہوں یعنی شعبی نے ہمیں بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ نظر بد لگنے اور زہریلی چیز کے ڈسنے کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے جھاڑ پھونک نہیں۔ تو سعید نے کہا، جس نے جو سنا اسے اختیار کیا تو اچھا کیا، لیکن ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، میں نے ایک نبی کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا یعنی 10 سے کم کا گروہ تھا۔ کسی اور نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ 1 یا 2 امتی تھے۔ کوئی نبی ایسا بھی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی امتی نہ تھا۔ اچانک ایک بڑی جماعت میرے سامنے لائی گئی، مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اس پر مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، لیکن آپ افق کی طرف دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ مجھے بتایا گیا، یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ ایسے 70,000 لوگ ہیں جو کسی حساب کتاب اور کسی عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر آپ اٹھے اور اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ وہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان لوگوں کے بارے میں گفتگو میں مصروف ہو گئے جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے بعض نے کہا، شاید وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ بعض نے کہا، شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلامی دور میں پیدا ہوئے اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور انہوں نے بعض دوسری باتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، تم کن باتوں میں لگے ہوئے ہو؟ انہوں نے آپ کو وہ باتیں بتائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے ہیں، نہ دم کرواتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ اس فرمائش کے ذریعے سے تم سے سبقت لے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 527۔ حسین بن عبد الرحمن سے حشیم کے بجائے محمد بن فضیل نے سعید بن جبیر کے حوالے سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں۔ پھر حدیث کا باقی حصہ حشیم کی طرح بیان کیا اور ابتدائی حصے یعنی حسین کے واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 528۔ ابو احوص نے ابو اسحاق سے حدیث سنائی، انہوں نے عامر بن میمون سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟ ہم نے خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہ ہوگے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟ کہا، ہم نے دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، اور یہ کیسے ہوگا میں اس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا۔ کافروں کے مقابلے میں مسلمان اس سے زیادہ نہیں جتنے سیاہ رنگ کے بیل میں ایک سفید بال یا سفید رنگ کے بیل میں ایک سیاہ بال۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 529۔ ابو اسحاق سے ابو احوص کے بجائے شعبہ نے حدیث سنائی، انہوں نے عامر بن میمون سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم تقریباً 40 افراد ایک خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہوگے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو جاؤ گے کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں سے آتے ہوگے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں انسان کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا جس نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور مشرکوں میں تمہاری تعداد ایسی ہی ہے جیسے سیاہ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سیاہ بال۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 530۔ مالک بن مغول نے ابو اسحاق کے واسطے سے عمر بن میمون سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا۔ آپ نے چمڑے کے خیمے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور فرمایا، یاد رکھو جنت میں اسلام لانے والی روح کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ اے اللہ، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ، تو گواہ رہنا۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، دوسری امتوں میں تم اس سے زیادہ نہیں ہو، مگر ایسے جس طرح ایک سیاہ بال جو سفید رنگ کے بیل پر ہو یا ایک سفید بال جو سیاہ بیل پر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 531۔ جریر نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرمائے گا، اے آدم، وہ کہیں گے میں حاضر ہوں میرے رب، قسمت کی خوبی تیری عطا ہے اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ کہا، اللہ فرمائے گا دوزخیوں کی جماعت کو الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، دوزخیوں کی جماعت یعنی تعداد میں کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ یہ وقت ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش کی طرح دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات ان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر حد درجہ گراں گزری۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے وہ ایک آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، 1000 یاجوج ماجوج میں سے ہیں اور ایک تم میں سے ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہوگے۔ ہم نے اللہ کی حمد کی اور تکبیر کہی، پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال اس سفید بال کی سی ہے جو سیاہ بیل کی جلد پر ہوتا ہے، یا اس چھوٹے سے نشان کی سی ہے جو گدھے کے اگلے پاؤں پر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 532۔ جریر کے بجائے اعمش کے 2 شاگردوں وکیع اور ابو معاویہ نے اسی سند کے ساتھ روایت کی، لیکن دونوں کے الفاظ ہیں، اس دن لوگوں میں تم اس سے زیادہ نہیں ہوگے، مگر ایسے جس طرح ایک سفید بال جو سیاہ بیل پر ہوتا ہے یا سیاہ بال جو سفید بیل پر ہوتا ہے۔ ان دونوں نے گدھے کے اگلے پاؤں کے نشان کا تذکرہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 533۔